بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی 5 ہی حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں اس صورت کے اعتبار سے، لیکن ذرا الفاظ مختلف ہیں، عنوانات مختلف ہیں۔ میں اس صورت کے الفاظ کو عنوان بنا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ خاصا بڑا حصہ قرآن مجید کا تاریخی تفاصیل پر مشتمل ہے۔ سابقہ انبیاء و رسول کے حالات، رسولوں کی قوموں پر آنے والے عذاب کی تفاصیل، یہ نوع انسانی کی تاریخ ہے۔ پھر یہ کہ ازل میں جو واقعات ہوئے، تخلیق آدم کا مسئلہ ہے، پھر جو فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدے کا، ان کو آدم کو جنت میں رکھا گیا، یہ بھی تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، انسانی تاریخ۔ اور پھر یہ کہ ابد کا معاملہ جو آنے والا ہے، اس سب کو آپ نوٹ کیجئے۔ زمانہ در حقیقت اس سب کو کور کر رہا ہے۔ زمانہ کیا ہے، یہ میں ابھی اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ اس میں کیا مباحث ہیں، کیونکہ ماہیت زمان جو ہے یہ فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے، لیکن یہ ہے کہ یہاں زمانہ جو ہے، یوں سمجھیے کہ ایک چادر کے مانند تنا ہوا ہے ازل سے ابد تک، اور یہ زمانہ چشمدید گواہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس زمانے نے قوم نوح کو غرق ہوتے دیکھا ہے، اسی زمانے نے قوم ہود کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اسی زمانے نے، جیسے علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں، یہ ستارے جو ہیں می نگریم و می رویم، می رویم و می نگریم، ہم چلتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ زمانہ گویا کہ دیکھ رہا ہے۔